حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایک روزہ رمضان کا، اور پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان کے اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم بیڑی کے نشے میں، سگریٹ کے نشے میں، تمباکو کے نشے میں، چائے کے نشے میں روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، کل ایک غیر مسلم بتا رہے تھے کہ ہم 6 بندوں نے، غیر مسلموں نے روزہ رکھا ہے۔ بتاؤ، ان پر فرض نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان پر فرض ہی نہیں ہے، وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمیں غیرت آنی چاہیے کہ ایک غیر مسلم ہو کر جس پر روزہ فرض نہیں ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزے داروں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی حدود کو پہچانا، جن چیزوں میں رمضان میں اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اس کی حدود کو پہچانا اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو۔ اتنی بڑی رمضان المبارک کی فضیلت ہے، اور ایک مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر ہم کس طرح روزے چھوڑ رہے ہیں؟ جس رب نے ہمیں 11 مہینے تک کھلایا پلایا، اٹھایا بٹھایا سلایا، زندگی دی، صحت دی، ہر چیز رب نے دی ہے، 11 مہینے تک ہم نے خوب کمایا، خوب کھایا ہے، ایک مہینہ تمہارے رب نے منع کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے، اور ہم اس رب کے سامنے بغاوت کر رہے ہیں، اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جس رب نے 11 مہینے کھلایا، اور جس ڈاکٹر نے ہمیں ایک لقمہ نہیں کھلایا، جو ہماری پاس ہماری فیس لے کر ہمیں دوائی دیتا ہے، اگر وہ شوگر کے مریض کو کہہ دے کہ تجھے پوری زندگی میٹھی چیز نہیں کھانی ہے، ہم اس ڈاکٹر کے کہنے پر پوری زندگی کے لیے میٹھی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر ہم پوری زندگی کے لیے اس کے کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس رب نے 11 مہینے کھلایا پلایا ہو، اس رب نے ہمیں 11 مہینے میں 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ کہا ہے، وہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، بس اس اتنے وقت میں نہیں کھانا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم بغاوت کر رہے ہیں، اسی کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، آج ہم مسلمان ہو کر روزہ چھوڑ رہے ہیں اور غیر روزہ رکھ رہے ہیں، ان پر فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ روزے کی حالت میں تم تھکو، تمہیں تھکن محسوس ہو اور تم تھک کر میری عبادت کرو۔ اللہ چاہتا ہے تمہیں تھکن ہو، تمہیں پیاس بھی لگے، اسی لیے کہتے ہیں سحری میں کم کھانا چاہیے، اتنا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے کہ غروب آفتاب تک بھوک ہی نہ لگے۔ رب تو یہ چاہتا ہے کہ تم اس مہینے میں خوب میری عبادت کرو، تسبیح کرو، ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، لیکن مسلمان کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں، میری فلاں بیماری ہو جاتی ہے، مجھے فلاں تکلیف ہو جاتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، میرا نشہ ہے۔ روزے کے لیے بڑے سے بڑے نشے کو چھوڑا جا سکتا ہے، رمضان کے روزے کے لیے بڑی سے بڑی مشغولیت چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیڑی کا نشہ ہے، تمباکو کا نشہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے بہانوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو نہ چھوڑو۔ ایک روزہ اگر کوئی رمضان کا چھوڑ دے، پوری زندگی اگر رکھ لے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رمضان المبارک کے روزوں کی فکر کریں۔ سندھی اسلامک میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔